بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کے وقت کے دوران جنگ ایک سیاہ فام آدمی جو یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، وہ نہایت سیاہ اور بدبودار شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنے لشکر کے خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے مل کر ان کا حال معلوم کروں۔ اس چرواہے کو کیا خبر تھی کہ اس کی قسمت بدلنے والی تھی، لہٰذا وہ چرواہا مسلمانوں کا حال جاننے کے لیے بکریاں چراتا ان کے لشکر میں جا پہنچا۔ صحابہ کرام سے کہنے لگا کہ تم لوگوں کا سردار کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ہمارا سردار اس خیمے کے اندر ہے۔ یہودی چرواہا یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ ان کا سردار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام سے خیمے میں قیام پذیر ہے۔ اس چرواہے کا خیال تھا کہ ایک سردار بڑی شان و شوکت سے قیام پذیر ہوگا، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ اس چرواہے کے دل میں اور زیادہ تشویش پیدا ہو گئی۔ وہ خیمے کے اندر داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ اللہ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کا دین کیا سکھاتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین اسلام کا پیغام دیا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اگر میں اسلام قبول کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کروں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ چرواہا یہ سن کر کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک عام سا چرواہا ہوں، سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ میرے ایسے حال میں آپ ایک سردار ہو کر مجھے گلے سے کیسے لگا سکتے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل ایسا ممکن ہے، تم کلمہ پڑھ کر پاک ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہاری سیاہی اور بدبو کو ختم کر دے گا اور تمہیں نور اور خوشبو عطا کرے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، پھر کہنے لگا کہ سردار دو جہاں اب میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت ایمان لائے ہو کہ نہ تو کسی نماز کا وقت ہے اور نہ ہی روزے کا مہینہ، اس وقت صرف جہاد کی عبادت ہے جو تلواروں سے کی جاتی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں جہاد کروں گا، مگر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ضمانت لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ میں جہاد کروں گا، مگر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ضمانت لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وہ بولا، جنگ میں یا تو غازی کہلاؤں گا یا پھر شہید ہو جاؤں گا۔ اگر میں جنگ میں شہید ہو گیا تو میرا کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، وہ تمہارے بدن کی سیاہی نور میں بدل جائے گی اور تمہاری بدبو خوشبو میں بدل جائے گی۔ پھر فرمایا کہ پہلے تم یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس ان کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے مال کو بھی ایمانداری سے واپس بھیجا۔ اس کے بعد جنگ کے اختتام پر لشکر والوں نے دیکھا کہ ایک نامعلوم آدمی شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ایک ایسا شخص شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جا کر دیکھا تو فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ ایک ایسا عجیب شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی سجدہ نہیں کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں اور یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی سیاہی سفیدی میں بدل دی گئی ہے اور بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔
ایمان پر خاتمہ ہی اصل حاصل ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب انسان تھا کہ ساری زندگی گمراہی میں گزار کر بھی مسلمان ہو کر اس دنیا سے گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین۔